الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں اور میری بیٹیوں، عید قربان آنے والی ہے۔ عید کا چاند چڑھنے کے 10ویں دن بعد 10 ذی الحج کو ہم اپنے بکروں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس دن خون بہانے کا بہت زیادہ کہ حکم ہے کہ امت کو کہ خون بہایا جائے۔ وہ کس کا؟ جانور کا۔ میرے راستے میں زیادہ سے زیادہ جانور قربان کیے جائیں۔ اب قربانی چونکہ واجب نہیں ہے، سنت ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ ادھار قرضہ لے کے قربانی لے لیں، نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ دوسری چیز، عید والے دن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ جیسے عید الفطر جو پہلی عید آتی ہے رمضان کے بعد، جب ہم عید گاہ جاتے ہیں تو کچھ چیزیں کھا کے جاتے ہیں، کھجوریں ہیں یا شیر خورما بنا لیتے ہیں جیسے آج میں۔ لیکن اس عید پہ ہم نے عید پڑھنے کے بعد آ کے پھر گھر میں کوئی چیز کھانی ہے، وہ کھجور کی شکل میں ہو یا جو ہم نے وہ قربانی کرنی ہے اس کا گوشت یا کلیجی ہو جائے، اس طرح کوئی بھی چیز یا شیر خورما وغیرہ وہ بعد میں آ کرنی ہے۔ دوسری چیز کرنا کیا ہے؟ عید کے دن ہم نے سب سے پہلے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، فجر کی نماز پڑھیں، اس کے بعد غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں۔ اچھے کپڑے پہننے کے بعد جو عید کا ٹائم ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہم عیدگاہ کی طرف چلے جائیں۔ اور ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس راستے سے ہم نے جانا ہے اس راستے سے واپس نہیں آنا، راستہ بدل کے آنا ہے۔ اور تکبیرات کا اہتمام اتنا زیادہ کرنا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اونچی آواز میں تکبیرات پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب عیدگاہ کی طرف جاتے تھے تو راستہ آواز اس سے گونج اٹھتا تھا، اتنی تکبیرات اتنی اونچی آواز میں پڑھتے تھے کہ دیکھنے والے سوچتے تھے کہ یار یہ مسلمانوں کو آج عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن ہے، جانور قربان کرنے کا دن ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ سلسلہ جانا ہے اس طرح کہ جس راستے سے جانا ہے اس راستے سے واپس نہیں آنا، دوسرا راستہ بدل کے آنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو حیض میں ہیں، جو وہاں نہیں جا سکتی، وہ بھی جا کے وہاں دعا میں شامل ہوں، عیدگاہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندے بندیوں کو بہت زیادہ گناہ ان کے معاف کرتا ہے۔ تو اس سلسلے کو پانے کے لیے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح جب گھر آ جائیں قربانی کریں اور کوشش کریں قربانی اپنے ہاتھ سے کریں۔ یہ نہ ہو کہ ہم اس کو کسائی کو دے دیتے ہیں، لو بھائی چھری کو ہاتھ لگا کے کہ آپ کرو، نہیں، چھری کم از کم آپ پھیرا کریں، اس کو ذبح کیا کریں۔ اور دوسری چیز، اس کو کرنے کے بعد پھر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گوشت کو، اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ مساکین، رشتہ دار، آس پاس ہمسایہ، ان کے پاس جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو قربانی کا گوشت پہنچے، جو سال بعد گوشت کا انتظار کرتے ہیں کہ گوشت آئے گا تو ہم نے پکا کے کھانا ہے، اس کا اہتمام کریں۔ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اسی طرح گھر میں رکھیں، اگر گھر میں زیادہ افراد ہیں، 8-10 افراد ہیں، تو اس کے لیے ایک بکرا ہی کافی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بکرا ہی وہ گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی ہمارا بکرا کدھر ہے ہم سب کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرمانے لگے کہ ایک بکرا ہی سب گھر والوں کے لیے کافی ہے، تمام افراد کے لیے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی بکرا کر کے تو ہم اس کو سلسلے کو ایسے کر لیں، سب گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی ہو جائے گی۔ دوسری چیز، جو بکرے کی کھال ہے وہ اجرت میں کسائی کو نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ اس کے پائے، اس کی سری، جو بھی کھانا ہے وہ سارا خود کھائیں۔ اسی طرح فریزر میں رکھ لیں سنبھال کے، جتنا سنبھال سکتے ہیں۔ پہلے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس وقت کچھ چونکہ حالات اس طرح کے تھے کہ قربانی کرنے کے بعد
مثلا لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، لیکن اگلے سال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب آپ لوگ اس کو اگلے سال تک کے لیے کھا سکتے ہو، بے شک اس کو سکھا کے رکھ لیں اور اس کو سنبھال کے رکھ لیں، جیسے بھی ہے 1 سال تک بے شک اس کو کھائیں۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو، ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو ہمارے ذہن میں یہ ہونے چاہیے، تو اس کے لیے اہتمام کریں، اور خاص کر تکبیرات کا اہتمام کریں۔ عید والے دن یہ نہ بول جائیں کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، صرف اپنے لیے کرنی ہے، ہم اپنے کھانے کے لیے کرنی ہے، اس میں اہتمام کریں، دوسروں تک بھی پہنچے۔ اور دوسری چیز، استغفار کریں کثرت سے، اللہ کو یاد کریں۔ یہ دن اللہ کو یاد کرنے کے ہیں، بلانے کے نہیں ہیں، خوشی کے دن ہیں۔ خوشی کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اللہ کو جتنا یاد کریں گے اسی طرح اللہ کی رحمتیں ہم پر برسیں گی، اس لیے یہ ضروری ہے، اس کا اہتمام کریں۔ اور اب استغفار، توبہ استغفار کریں۔ اس کے لیے قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 12 اور 13 ذی الحج۔ یہ ہم 3 دن جو ہے نا، 3 دن قربانی ہم کر سکتے ہیں، تو کوشش کریں پہلے دن کریں، اس میں زیادہ ثواب ہوگا، لیکن 12 تک بھی ہم اثر تک کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ ہم اس کو تقسیم کریں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، مساکین میں۔ اور دوسری چیز، اس کی کھال جو ہے وہ بیچ کے اس کو مساکین کو دے دیں پیسے۔ یہ کوشش کریں مدرسے میں نہ جائیں، مساکین کو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تو اس میں اس کا اہتمام کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔